بعد جبریل کا دوبارہ وحی رسالت کے ساتھ اس دنیا پر، اس زمین پر آمد و رفت شروع ہو جانا، آنا، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہاں لکھا ہے یہ؟ کہاں لکھا ہے؟ وہ آیت دے دیں قرآن کی۔ آپ کا کیا خیال ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میرا خیال چھوڑ دیں، آپ قرآن کی آیت دیں۔ آپ کہیں کہ جس نے یہ کہا ہے وہ جھوٹا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ قرآن، آپ میرے سامنے تو آپ کہہ رہے ہیں، آپ قرآن کی آیت دو۔ آپ پہلے اس کا انکار کریں نا، کہیں وہ یہ یار جھوٹا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت دو گے تو میں مانوں گا، ایسے ہی آپ ملک صاحب، میں نے یہ کہا ہے یہ قرآن میں، میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ قرآن میں لکھا ہے۔ ابھی آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ، یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اللہ نے نہیں کہا، نبی نے کہا۔ اپنی طرف آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کسی اختیار کا استعمال کر کے کہیں اب یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا تو جبرائیل نہیں آئے گا۔ ملک صاحب بات سمجھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کس اتھارٹی سے یہ بات کی ہے؟ میرے منہ میں زبان ہے، میں نے 16 جماعتیں پاکستان پڑھی ہیں، 16 پڑھائی ہیں۔ اللہ کی بات کہ میں جبرائیل کو نہیں بھیجوں گا، اب جبرائیل نہیں آئے گا، یہ نہیں کرے گا، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ میرا مطالعہ کہتا ہے نا۔ وہ کہاں کا مطالعہ؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں، کہاں کا مطالعہ ہے؟ یعنی یہ غلط ہے بات؟ وہ میں کہہ رہا ہوں مطالعہ کہاں سے؟ یہ بتاؤ، قرآن کی آیت بتاؤ مجھے۔ بھائی میں نے 16 سال مانتے رہو۔ ملک صاحب، میں نے ایم اے اسلامیات کیا ہے، میں نے مطالعہ کیا ہے۔ اسلامیات جو قرآن میں نہیں ہے وہ کیڑی اسلامیات ہے کہ نئی اسلامیات پیدا ہو گئی ہے؟ تو یہ جھوٹ ہے۔ وہ جو قرآن میں نہیں ہے وہ کیسے سچ ہے یہ بتا دو۔ آپ مجھے پتہ ہے جدھر لے کے جا رہے ہو، جدھر لے کے جا رہے ہو، مجھے پتہ ہے۔ آپ اپنی بات تک رہو، آگے پیچھے نہ میں جاؤ۔ اپنی ہی بات کر رہا ہوں ملک صاحب، آپ کو غلطی لگ رہی، میں اپنی ہی بات کر رہا ہوں۔ اپنی کر رہے ہو نا، تو آپ قرآن سے خاتم النبیین کی بات ایم اے اسلامیات کیا ہے، وہ قرآن سے باہر کرتے رہے ہیں یا قرآن کے اندر کی اسلامیات ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کے نص کا میں نے دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن کی یہ نص ہے، میں اپنا مطالعہ بتا رہا ہوں کہ خاتم قرآن النبیین کی نص نہیں ہے، اچھا، نار بات نہیں ہے، کرنے دیں گے قرآن آپ؟ کی کیا ہے وہ بتا دو۔ مجھے بات کرنے دیں گے؟ ہاں کریں۔ میری بات کے بیچ میں نہیں بولنا۔ بات یہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد جبریل علیہ السلام کا دوبارہ وحی رسالت کے ساتھ یا وحی نبوت کے ساتھ دوبارہ اس زمین پر اترنا یہ ممکن نہیں ہے ملک صاحب۔ اب وہ سلسلہ نبوت کا، وحی نبوت کا بند ہو چکا ہے، یہ ہے مسئلہ۔ عامر صاحب، یہ آپ کے عقیدے ہیں اور خیالات ہیں، کسی کی مرضی ہے۔ اگر اللہ نے یہ بات بولی ہے تو دکھاؤ بھائی، ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلام کی۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں میں جس سے چاہوں بات کروں، میں یہ 3 طریقے ہیں، اس سے میں جس کو چاہوں، جس سے چاہوں بات کروں۔ اللہ کی اگر میری مرضی ہے۔ بات ٹھیک ہے، اگر میری بات اللہ کی بات کے خلاف ہے تو آپ کہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں آپ جھوٹ نہیں، آپ اگر اتنی بات ہے، آگے پیچھے سے کوئی بات نہیں ہے تو آپ کی بات غلط ہے۔ اس غلط میں ہے۔ پوری بات یہ ہے، سن لیں، پوری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، قرآن مجید شریعت مکمل ہو گئی ہے، وہ قرآن نے بتا دیا۔ ابھی کوئی شریعت قرآن کے بعد نہیں آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سن لیں عامر صاحب، مجھے کہتے ہیں کہ میری بات میں بولے نا، اپنی باری ہلا ہلا کر دیں دو۔ دیکھیں یہ قرآن نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی انسان کیا سمجھتا ہے، مجھے لینا دینا نہیں۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ قرآن مکمل ہے، دین اسلام مکمل ہو گیا۔ اب اسلام سے کم کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں، اور اسلام مکمل ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ تیرا فیصلہ، تیرا دین تیرے لیے میں نے آج مکمل کر دیا۔ جب جو چیز مکمل ہو جائے پھر اس کو دوبارہ ادھیڑا نہیں جائے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ نے بولنا بند نہیں کیا۔ اللہ کی صفت ایسی کوئی نہیں ہے جو پہلے تھی اب نہیں ہے۔ اللہ جس سے مرضی کلام کرے، لیکن وہی نبوت نہیں ہوگی، کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی نیا پیغام، نئی تعلیم، نیا دین اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ جو بھی سمجھ دینی ہے کسی کو دینی ہے تو قرآن کے مطابق اللہ اس سے کلام کرے گا۔ قرآن کے غلط عقیدے لوگ آج مسلمان دیکھیں، اب مسلمانوں کے 72 فرقے، 10 منٹ دی تقریر کرنی، چلو کر لو۔ تو اپنی نہ ایک گھنٹہ کر کے پھر براڈ سوٹ دے دیو، لے کتے جان دیو۔ کرو۔ ملک صاحب وہ تھلے 9 کمنٹ بیٹھا ہے، انہوں اتنے لے آئے ذرا۔ آپ بات کریں عامر صاحب، میرے پاس مہمان بھی ہیں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، جہاں پہ مناسب ہوگا میں آپ سے بات کروں، آپ بات کریں۔ جزاک اللہ۔ مجھے بڑی 9 کمنٹ نیچے بیٹھا ہے، اس کو لے لیں اوپر کال پہ پلیز ذرا۔ اچھا، مجھے بڑی انہوں نے پیسے دینے شاید احمد عزیز میرا صاحب مطالعہ کو نا۔ کہاں سے ہے؟ میں اپنا مطالعہ پیش کرنے لگا ہوں۔ میں نے پاکستان میں 16 سال پڑھا ہے، 16 سال پڑھایا ہے۔ اب میں آپ کو اپنا مطالعہ اور مطالعے کا نچوڑ دکھانے لگا ہوں کہ
خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل کا وحی رسالت کے ساتھ اس زمین پر دوبارہ آمد و رفت شروع ہو جانا، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ یہ لیں، یہ بات آگے سے بھی پیچھے سے بھی آپ نے کہا کہ اگر اس کے آگے کہاں سے لی ہے یہ میں بتاتا ہوں کہاں سے لی۔ پہلے بتاؤ۔ الفاظ سن لیں، پھر حوالہ بھی دوں گا، میں کوئی بغیر حوالے کی بات کرنے لگا۔ یہ بات مستلزم محال ہے کہ خاتم النبیین کے بعد پھر جبریل علیہ السلام کی وحی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد و رفت شروع ہو جائے۔ یہ بات لکھی ہوئی ہے، کہاں لکھی ہوئی ہے؟ روحانی خزائن جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 414 جی۔ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ غلط لکھی ہوئی ہے، کہیں کہ اب یہ غلط لکھی ہوئی ہے بات۔ براڈ سٹ دو، براڈ سٹ کے دوڑ جو ملک صاحب۔ جی نہیں عامر صاحب، کون براڈ پھینکی ہے؟ براڈ آن ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ غلط بات نبی سے ہے، نہیں ہوگی وہ کوئی میرے خیال میں۔ میں نے کہا یہ بات اگر غلط ہے تو یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 414 پوری پہ بات لکھی ہوئی ہے۔ پڑھیں، آگے کی اور پیچھے کی۔ آگے کی پیچھے کی کہاں سے پڑھنا شروع کروں؟ بتائیں کہاں سے پیچھے پڑھنا سے ایک صفحہ پیچھے سے پڑھیں اور ایک صفحہ آگے تک جائیں۔ لو جی صفحہ پیچھے کھول لیں، کھلو جا پیچھے اور صفحہ آپ کو پھر بھی وہی تشریح جو میں نے بتائی ہے وہی ملے گی۔ پہلے آپ کو بتا اگر وہ ملی کہ وحی نبوت کیا ہوتی ہے کہ دین اسلام کے لیے اب کوئی وحی اللہ تعالیٰ نہیں نازل کرے، وہ مکمل ہو گیا ہے قرآن کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی سنت منسوخ نہیں ہوگی کہ پہلے اللہ کلام کرتا تھا، بولتا تھا، اب نہیں بولتا۔ اللہ بولتا ہے، جس سے چاہے بولے، جس سے مرضی کلام کرے، لیکن وہی نبوت یعنی نیا دین اللہ تعالیٰ اب نہیں دے گا۔ دین اسلام قرآن کی صورت میں مکمل ہوگا۔ میرے ساتھ سے تھوڑے 413 صفحے سے میں نے پڑھنا شروع کرنا ہے، آپ نے حکم فرمایا ہے۔ بڑا مسئلہ بن گیا ملک صاحب، آپ بڑے ڈاڈے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ ایک صفحہ پیچھے سے پڑھو پھر ایک صفحہ آگے تک پڑھو۔ 413 یہ آ گیا 390۔ لو جی 413 سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ نے یہ کہہ کر کہ یہ بات غلط ہے میرا موشن ہی توڑ دیا، میری 16 سال کی آپ نے میری تعلیم پر پانی پھیر دیا۔ لیں جی سنیں جی۔ کھلو جا کے لو جی کہاں سے پڑھنا شروع کریں؟ ایسا خیال 413 صفحے سے میں شروع کرنے لگا۔ ایسا خیال کیا گیا ہے کہ ان کے نزول سے پہلے محمد ابن عبداللہ مہدی کی بیعت میں سب داخل ہو چکیں گے، تو اس صورت میں اور بھی یہ مصیبت پیش آئے گی کہ ان کا مہدی کی بیعت سے تخلف کرنا سخت معصیت میں داخل ہوگا، بلکہ وہ بموجب حدیث من شذ فی النار ضرور مہدی کی بیعت کریں گے، یا خلیفہ وقت کے نام ماننے کی وجہ سے ان پر فتویٰ لگ جائے گا۔ پھر اسی کتاب آثار القیامہ کے صفحہ 427 میں لکھا ہے کہ ابن خلدون کا قول ہے کہ متصوفین نے اپنے کشف سے یہ گمان کیا ہے کہ سن 743 میں خروج دجال ہوگا۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ کشف بھی صحیح نہ نکلا۔ پھر لکھتے ہیں کہ یعقوب بن اسحاق کندی نے بھی کشف کی روح سے 698 سال نزول مسیح کے لیے دریافت کیے تھے، مگر اس سے بھی بہت زیادہ مدت گزر گئی لیکن اب تک مسیح نہ آیا۔ پھر لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اگر میری عمر کچھ لمبی ہوگی تو عیسیٰ ابن مریم میرے ہی وقت میں ظہور کرے گا، یعنی محمد بن عبداللہ مہدی کا درمیان میں ہونا ضروری نہیں، بلکہ امید سے بعید نہیں کہ میرے ہی وقت میں مسیح ابن مریم آ جائے۔ لیکن اگر میری عمر وفا نہ کرے تو جو شخص اس کو دیکھے میری طرف سے اس کو السلام علیکم کہہ دے۔ اس حدیث کو مسلم اور احمد نے بھی لکھا ہے۔ اس جگہ مولوی صدیق حسن صاحب لکھتے ہیں کہ اگر میرے جیتے جیتے حضرت مسیح آ جائیں تو میری تمنا ہے
کہ حضرت خاتم المرسلین کا السلام علیکم میں ان کو پہنچا دوں، مگر یہ سب تمنا ہی تھی، خدائے تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ مجدد الفسانی صاحب نے ٹھیک لکھا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو تمام مولوی ان کی مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے اور خیال کریں گے کہ یہ اہل الرائے ہے اور اجماع کو ترک کرتا ہے اور کتاب اللہ کے معنی الٹاتا ہے۔ یہ دھیان رکھو، یہ مجدد الفسانی دے متھے گل ہے، نبی پاک دی حدیث نہیں ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ عیسیٰ کی موت قبل از رفع کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک یہ ہے کہ وہ موت کے بعد اٹھایا گیا اور پھر بھی آ کر مرے گا، اس لیے اس کے لیے دو موتیں ہیں، اور ہر چند آیت ورفعناہ مکانا علیہ میں ادریس کی موت کا ذکر نہیں، لیکن صحیح مذہب یہی ہے کہ وہ بھی موت کے بعد ہی اٹھایا گیا تھا۔ پھر لکھتے ہیں کہ شیعہ کا یہ قول ہے کہ آسمان سے آنے والا عیسیٰ کوئی بھی نہیں، در حقیقت مہدی کا نام ہی عیسیٰ ہے۔ پھر بعد اس کے تحریر فرماتے ہیں کہ بعض صوفیوں نے اپنے کشف سے اسی کے مطابق اس حدیث کے معنی کہ لا مہدی الا عیسیٰ یہ کیے ہیں کہ مہدی جو آنے والا ہے در حقیقت عیسیٰ ہی ہے، کسی اور عیسیٰ کی حاجت نہیں جو آسمان سے نازل ہو۔ اور صوفیوں نے اس طرح آخر الزمان کے مہدی کو عیسیٰ ٹھہرایا کہ وہ شریعت محمدیہ کی خدمت کے لیے اسی طرز اور طریق سے آئے گا جیسے عیسیٰ شریعت موسیٰ کی خدمت اور اتباع کے لیے آیا تھا۔ پھر صفحہ 431 میں لکھتے ہیں کہ احادیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ پر اس کے نزول کے بعد رسولوں کی طرح وحی نبوت نازل ہوتی رہے گی، جیسا کہ مسلم کے نزدیک نواس بن سمان کی حدیث میں ہے، یقتل عیسیٰ الدجال عند باب لد الشرقی فی فبینہما ہم کذالک اذا اوحی اللہ تعالیٰ الی عیسیٰ ابن مریم، یعنی جب عیسیٰ دجال کو قتل کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ وہی نازل کرے گا۔ پھر لکھتے ہیں کہ وہی کا لانے والا جبریل ہوگا، کیونکہ جبریل ہی پیغمبروں پر وہی لاتا ہے۔ اس تمام تقریر سے معلوم ہوا کہ 40 سال تک برابر جو مدت توقف حضرت مسیح کی دنیا میں دوبارہ آنے کے لیے قرار دی گئی ہے، حضرت جبریل وحی الہی لے کر نازل ہوتے رہیں گے۔ اب ہر ایک دانشمند اندازہ کر سکتا ہے کہ جس حالت میں 23 برس میں سے 30 جزو قرآن شریف کی نازل ہو گئی تھی، تو بہت ضروری ہے کہ اس 40 برس میں کم سے کم 40 جزو کی کتاب اللہ حضرت مسیح پر نازل ہو جائے، کتاب اللہ حضرت مسیح پر نازل ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات مستلزم محال ہے کہ خاتم النبیین کے بعد پھر جبریل علیہ السلام کی وحی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد و رفت شروع ہو جائے۔ ہاں جی بٹ صاحب ملک صاحب کتوں پڑھا جی، میں کنے کے صفحے پیچھوں پڑھا؟ سمجھ نہیں اور نظر نہیں آ رہا، ریفرنس کیا تھا وہ کتاب کے لیے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 414، جی 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 عامر صاحب، یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 414۔ ٹھیک ہے۔ بلک صاحب کا وہ کہ غلط ہے جی عامر صاحب دیکھیں، متکلم کی آدھی بات کو مت لیں، متکلم کی یہ بات بھی دیکھیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کلام کرتا ہے، مجھے اللہ الہام اور وحی سے مجھ سے بات کرتا ہے، تو اس کا کیا کریں گے؟ اگر جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں اگر واقعی یہ بات ٹھیک ہے تو متکلم یہ بات کہہ سکتا ہے، تو دیکھیں اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے، اللہ مجھ سے بات کرتا ہے، مجھے غیب کی خبریں دیتا ہے، میں آگے دیتا ہوں۔ تو عامر صاحب پلیز اپنی طرح سنیں۔ عامر صاحب بات یہ ہے کہ نئی خبر وہی نبوت سے مراد ہے کہ کوئی نئی جیسے پہلے نبیوں کے ساتھ ہوتی تھی جو مستقل نبی ہوتے تھے، بہت سارے نبی ایسے گزرے، بہت زیادہ کہ سارے ہی تقریباً، کہ ان کا پہلے والے نبی سے کوئی نظام کتاب نہیں تھا۔ تھوڑے سے نبی آئے ہیں جو پہلے نبی والی شریعت کے اندر آتے تھے اور وہ اسی کو لے کے آگے چلتے تھے، نہیں تو اللہ تعالیٰ ادھر ایک نبی بھیجا ہے، 2 ادھر بھیج دیے، 2 ادھر، ایک ادھر ایسے نبی آتے تھے۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان سے مستقل کلام کرتا تھا، نئے پیغام دیتا تھا، لیکن وہی نبوت جو ہے وہ بند ہو گئی۔ اب محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے اندر، ان کے کیا نام ہے، اس کے اندر رہ کر، ان کی شریعت کے اندر رہ کر، ان کے نظام کے اندر رہ کر، ان کا امتی بن کر، اللہ جس سے چاہے بات کرے، اللہ کو آپ روک سکتے ہو؟ اللہ کو آپ روک سکتے ہو کہ اللہ اس سے بات نہیں کرتا؟ اللہ کہتا ہے میں جس سے چاہوں بات کرتا ہوں، کرتا تھا نہیں، اللہ نے بیان کیا۔ آپ کو قرآن کی آیتوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں 3 طریقوں سے بشر سے کلام کرتا ہوں، آپ کہتے ہو کرتا تھا، اب نہیں کرتا،
کہاں لکھا ہوا ہے پورے قرآن میں؟ مجھے بتا دو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا میں کرتا تھا اب نہیں کرتا. یہ آپ نہیں دکھا پاؤ گے. صرف اپنے عقیدے ڈال کے بیچ میں ہاں ہاں کرتا تو ہے. کیا کیا کرتا ہے؟ کی آلے بھائی ٹھیک ہو خیریت ہے؟ کتنے جا رہے ہیں کتنے چلے ہیں کی کھادی؟ خدا کے بندے اللہ تعالیٰ کا کلام ہدایت کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے. جو بھی اللہ کا کلام ہوگا وہ ہدایت کے لیے ہوگا، اور ہدایت ایک انسان کے لیے ہوتی ہے. ہدایت تو ایسی ہوتی ہے کہ آگے دی جاتی ہے. تو عامر صاحب پلیز غور کریں جو آپ باتیں کر رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو. آپ کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے آ جائیں گے تو اللہ ان سے بات کرنا چھوڑ دیں. نہیں میں نہیں بولنا، میں پہلے گل کرتا تھا ہوں نہیں کرتا. تو جو ان سے بات کرے گا وہی ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ جی عامر صاحب. ملک صاحب ایک ملک صاحب مہربانی کریں، آپ میرے کمنٹ نامر پہ ایک منٹ دیجیے گا، میرے کمنٹ کھلوا دو ملک صاحب. کوئی ادھر میزائل نہیں ہے گا، کوئی ادھر کوئی ایسی توپا نہیں لگی ہیں. کسی دوست نے کمنٹ بلاک کرتے رہو، کوئی اتنی نہ مہربانی کرو اچھا تھوڑا کلمنٹ میں کرتا ہوں، لیکن آپ اچھے کمنٹس کیجیے گا، کسی کی انسلٹ نہ کیجیے گا. انہاں دا گلا گالی دب کے رکھو جی، دب کے رکھو گلا. گالی گلوچ نہ دیجیے گا. پاکستان دے گلا 50 سالاں نوں دبیا ہی تے کمنٹ ہی میوٹ کیتے نے. لو جی ملک صاحب جی جی وہ جی دستے بتائیں. نے بھی پاکستان اینے چر گلا دبا کے رکھے انہاں دا گلا دبا کے رکھو. ہاں جی صحیح کیا ہوئے. ملک صاحب 9 کمنٹ نوں اتر لو ذرا، انہاں دا تے اچھی طریقے نال گل بات ہو جائے گی انہاں نہیں دی. نہیں نہیں بری بات نہ ہو، آپس میں ان کی نہیں بنتی ہے. دیکھیں او ہم نے نہیں شوق نہیں، انہاں ہمارا. نوں پیسے دینے نے، انہیں شاید وہ کہندا بھائی 80 دیکھیں لاکھ پیارے روپیہ انہوں بھائی دینا پلیز انعام. وہ انعام دینا 80 لاکھ روپیہ وہ لے لینو. دیکھو نہیں 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 بری بات بری بات بری بات. وہ بات امن نذیر صاحب ہمارے نام بھائی نہیں لینا اپنا. ملک صاحب یہ بندے تساں سارے لیکن تاں ایک کیوں بات نے ذہن میں سارے بٹھا میرے نال لیں. گل کرنی ہے. میں کہا نام لے لو وہ. اور ایک منٹ پیارے بھائی، ایک منٹ مجھے اجازت دے دیں. بات یہ ہے کہ ہمارا ان سے علمی اختلاف ہے. یہ ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہیں اور ہمارا اخلاقیات، ہمارا ایمان، ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ان کی عزت رسپیکٹ ہمارے اوپر فرض ہے. ملک صاحب اسی علمی کیڑا کوئی اختلاف ہے. گالاں کڈن دے، اسی بھی تے عزت ہی اور کرنی جگا ہے. جی انہوں نے گل کرن دیو. انعام ہی جگا دینا. جی نہ کرو یار، انہوں نے گل کرن دیو ملک صاحب نو. اوکے اوکے. ملک صاحب تسی اج میرے صلاح بھائیو کرو اسی کل آ محترم ہو جاندے. پیارے بھائیو، لیکن مسئلہ یہ ہے نا، یہ میرے گھر مہمان ہے. مہمان میرا کبھی خون کر کے، ہمارے بھائی کا باپ کا خون کر کے بھی آ جائے، ہم اس سے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے، لیکن وہ مہمان ہے اس کو وہاں کچھ نہیں کہیں گے، اس سے بدتمیزی نہیں کریں گے. تو یہ ہمارے گھر مہمان ہے اور ہمارے ایمانی مہمان ہیں. ہم نے ان کو ایمان کی خاطر بلایا ہوا نا. بحث کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، علمی جواب سوال کرنے ہیں ہم نے. تو میرے بھائیو پلیز ریکویسٹ ہے آپ سے. جی عامر صاحب بتائیں جی. ہن کی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے بولے گا یا نہیں بولے گا؟ یا میں بولے گا کہیا نہیں نہیں تسی میں تو گھر بولنا صلاح بند کر کر دوں. لو تے اسی کل آ جاندے. گل کل بھی کر سکنے ہیں پر گھر صلاح کر لو. جھٹ بعد کوئی بندہ تہاڈا بول پیندا کوئی تے نہیں آندے نے بولتا یار عامر صاحب. اپنی نہیں تسی بھول جاندے ہو، ساڈے کول جانے ہیں لوگ گل گلوچ کی کرو لے چپ کر جاندے ہو. سوال ہی نہیں پیدا ہوندا. سوال سوال مجھے ہن پیدا ہوئے گا نا، پھر میں دساں گا کہ ہن پیدا ہویا ہے. چھوڑے، آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا، کچھ نہیں. مجھے کہہ رہے ہیں آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا، یہ میرا وعدہ ہے. کوئی بات نہیں کرے گا. وقتی طور پہ بیٹھے ہیں، کوئی منہ سے بات کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. آپ بھی تھوڑا برداشت کریں، لیکن آپ کی انسلٹ نہیں کریں گے، برا بھلا نہیں بولے گا کوئی بھی. نہیں ملک صاحب گل یہ ہے کہ یہ بندیاں کو رہن نہیں ہونا. تو جو ہن بولے تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جانا. میں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، مجھے نا تو نے نکلنا ہے، دوڑنا ہے تے بھلے جاؤ. میں نہیں دوڑدا. میں تے ایک سوال تہاڈے اگے دھار کے نا تے آپ درو سمجھو سوال، کہ آپ سوال درو. پہاڑ سوال پہاڑ ہی درو. رکھ سڑیا. وہ پہاڑ تہاڈے کو ہل نہیں وہ سکدا اپنی کیڑا تھاں تو. نہیں ہلیا پہاڑ؟ اسی سر تے چاہے پھرے اجے تھوڑا پہاڑ نہیں ہلیا. بتائیں سوال کیا ہے، میں آپ کو جواب دوں. ایک آپ کہیں سمپل کہ جی میں نہ مانوں تو آپ کی مرضی ہے. ایک کوئی بندہ میری گل ایمان اور سنو. علم والا کہہ دے کہ میرا جواب غلط ہے، این سوال کے مطابق نہیں ہے، پھر آپ مجھے کہیں جی ملک فرمائیں صاحب کیا. تسی 10 منٹ تقریر کیتی ہے تے میں ایک فکرے دا سوال کرن لگا. او دا ایک جواب فرقے 10 منٹ تقریر کرو کرے گے؟ بھائی، جتنا جواب ہوتا ہے وہ میں ایک فرقے میں کہوں، ایک لفظ میں کہوں، ایک ورڈز میں جواب دوں. نہیں نہیں، میں کہ صرف اینا تسی دسنا ہے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد جبریل علیہ السلام وحی رسالت دے نال زمین تے دوبارہ نازل ہو سکدے نے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میرا ایمان جو ہے کوئی جبرائیل
کرے گا، جبرائیل سنے گا، پھر اڑ کر نیچے آئے گا، پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے گا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنے گا۔ وہ آپ کے دماغ ہے، اللہ تعالیٰ نے کو آپ نے محتاج کر دیا ہے فرشتوں کا۔ وہ بچے مجھے یہ بنائی جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، مجھے تو لگتا ہے یہاں پر بھی اللہ نے مزدور اکٹھے کیے ہوئے، فرشتے تم پتہ نہیں کیا کیا اکٹھے کر کے دنیا بنائی ہے۔ وہ خدا کے بندے جو دنیا بنا سکتا ہے، وہ ایک جتنا آپ نے سنی سنائی والا اسلام قبول کیا ہوا نا عامر صاحب، اس میں آپ ٹھیک جتنے ہو اتنے رہو، زیادہ مت چھیڑو، نہیں تو آپ نے مجھے مارنا بھی ہے، کوٹنا بھی ہے۔ آپ کو کیا پتہ دین اسلام کیا ہے؟ شیطان آپ نے بنا دی ہے، ایک مخلوق بنا دی ہے۔ ادھر سعودیہ میں وہ شیطان ہے، اتنے جا کے وٹے مار دیو جی، اتوں پڑھ دیو لاہور والا قوت الا باللہ، وہ سعودیہ تک آواز جاتی ہے، وہ سعودیہ سے شیطان سن لیتا ہے۔ یعنی شیطان سعودیہ سے ہمارے دماغوں میں کلام کرتا ہے، ہمیں یہ الٹی سیدھے سکھاتا ہے، لیکن اللہ کا پیغام ہمارے دماغ میں ڈائریکٹ نہیں پہنچتا۔ شیطان محتاج نہیں ہے انسان کے دماغ میں پیغام پہنچانے کے لیے غلط، لیکن اللہ محتاج، اللہ کہہ رہا ہے شیطان تے میرے تو توبہ نوز باللہ زوراور ہے، وہ پیغام پہنچا سکتا ہے، میں نہیں پہنچا سکتا، میں فرشتیاں دا محتاج، فرشتے ہو رہا ہو یار بہت لمبا پینڈا ہے تے پیغام میرا پہنچتا نہیں، تے شیطان دا پہنچ جاتا ہے ہر انسان کو، میرا نہیں پہنچتا۔ میں انہاں دا محتاج ہاں، جبرائیل دا تے جڑے یہ فرشتے مسلمانہ نے مخلوق سمجھ لئیے، اس مخلوق ہے وہ جانا ہے پیغام اتوں لے کے آندا اللہ کو سن کے، اور پھر اللہ دے نبی نو آ کے دینا ہے، سبحان اللہ۔ اور شیطان ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، اللہ تعالیٰ کال ملواندا ہے جی یہ فرشتیاں دے ذریعے، لیکن شیطان ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، جتھے مرضی ہے دنیا دے ہر انسان دے دماغ ڈز وہ کال آئی دی ڈائریکٹ۔ ماشاءاللہ جی عامر صاحب بڑے علمی بندے آپ، میں تو آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں جناب۔ جی فرمائیں جی عامر صاحب۔ ملک صاحب میں ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰੀਲ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕੁਲ ਮਨ ਕਾਨ ਅਦੁਵਨ ਲਿਜਬਰੀਲ ਫਇਨਹੁ ਨਜ਼ਲਹੁ ਅਲਾ ਕਲਬਿਕ فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰੀਲ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਬਰੀਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬਰੀਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛਾ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ریکارڈنگ ہو رہی ہے، صرف آنیاں نہ جواب دینا، تو میری گل یہ جاری ہے، میں قرآن کا ترجمہ کرنا ہی ہے آیت دا، میں بتاتا ہوں، میں حوصلہ کر جاؤ، میں ترجمہ کرنا ہے، تسی صرف آنیاں نہ دو، تسی جماعت رولا پانا نے میں صرف پوچھے تسی جماعت احمدیہ نو ریپرزینٹ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سگنل شیطان سے کمزور ہیں، شیطان ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، جتنے دنیا جو انسان ہے شیطان صاحب ڈائریکٹ ڈائلنگ اس کے دماغ میں ملک کلام صاحب، کرتا ہے جی۔ ملک صاحب، لیکن سن لینا ہمارا حوصلہ صاحب، میں صاحب اس طرح 10 نہیں منٹ بھاگنا اگے نہیں، تقریر کی تھی، بھاگنا نہیں، نسنا نہیں، حوصلہ کر جاؤ، حوصلہ کر جاؤ، اب بری بات سے نہ کریں نا بھائی۔ اللہ تعالیٰ کی جو سگنل ہیں ڈائریکٹ نہیں جاتے، کال ملانی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کو، پہلے فرشتوں سے جی، ملائکہ سے، اور پتہ نہیں کیا نام بتایا تھا، جبرائیل سے۔ اور یہ جبرائیل اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے نظام کا نام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، واقعی یہ میں نے آپ کو سن لے، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ اچھا، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے انسان کو پیغام دینے والا، یا اللہ تعالیٰ کے جس طریقے سے کام کرواتا ہے اس طریقے کا نام فرشتہ ہے، یا اس طریقے کا نام جبرائیل ہے، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کرانے کے لیے وہ اس کو کسی کی محتاجی ہے، وہ اللہ کی صفت، آپ اس کو کوئی پرواہ نہیں، آپ اپنے عقیدوں کو سچا کرنے کے لیے اللہ کی صفت ختم کر رہے ہو کہ وہ جس کام کا ارادہ
کرتا ہے کہتا ہو جاؤ وہ نہیں ہوتا, اسے مجبوراً فرشتے بلانا پڑتے. وہ آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے میں کیا دلیل دے رہا ہوں. میں وہ آیت پڑھ کے فرشتوں اور فرشتے اللہ کے نظام کا نام ہے, کوئی مخلوق نہیں ہے فرشتے. جبرائیل اللہ تعالیٰ کے ایک نظام سسٹم کا نام ہے جسے ہم کہتے ہیں سگنل. ابھی سگنل کو تم انسانی فرشتہ بنا دو گے؟ جو سگنل انسان تک آتے ہیں ٹاور سے موبائل میں, اس کا نام سگنل ہے, وہ کوئی مخلوق نہیں ہے, وہ ایک سسٹم کا نام ہے, اس کا نام ہے سسٹم کا کیا نام ہے؟ سگنل. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنائے ہیں انسان سے کام کروانے کے, کوئی بات بتانے کے, اس سسٹم کا نام اللہ تعالیٰ نے, ڈائریکٹ تو اللہ تعالیٰ نہیں آ رہا نا, اس نے وہ سسٹم بنایا ہے, وہ مخلوق نہیں ہے, وہ سسٹم ہے, اس کا وہ ارادہ کرتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے. وہ سسٹم کا نام اللہ نے فرشتہ رکھا ہے یا جبرائیل رکھا ہے, یہ مخلوق نہیں ہے. خدا کا واسطہ یہ مخلوق نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ بھی مخلوق کا محتاج ہے, کام کرواتا ہے, اس سے کام, اس کے ارادہ کرنے سے کام نہیں ہوتے, پھر ٹھیک ہے, وہ بالکل وہ اس نے مخلوق بنائی ہے اپنے کام نکلوانے کے لیے, کروانے کے لیے. جب اللہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے, اس کا جو ارادہ کرتا ہے, اسے حکم دیتا ہے, وہ کام ہو جاتا ہے, پھر اسے مخلوق چاہیے کہ نہیں میں تو مخلوق بنانے نقل میں کام کرانا ہے. اور میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا جبرائیل کو پیغام دے اور وہ حکم دے دیا, تو یہ ارادہ کرنے اور حکم دینے سے اللہ کا کام ہو گیا. جبرائیل کے نیچے اڑ کے آنے سے کام نہیں ہوگا. جبرائیل نظام کا نام ہے, سسٹم کا نام. جزاک اللہ. ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਕਰ ਦਿਓ. ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? نہیں, میرے اپنے جو اللہ تعالیٰ نے عقل شعور دیا ہے, علم دیا ہے, میں اس سے بات کر رہا ہوں. لیکن جماعت احمدیہ نے بھی مرزا غلام احمد علیہ السلام بھی اس سے ہٹ کر میرے انداز عقل کے مطابق کوئی بات نہیں کی. الفاظوں میں فرق ہو سکتا ہے, مفہوم میں کوئی فرق نہیں. مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ملائکہ کا بتایا ہے کہ یہ جتنی کائنات میں چیزیں ہیں یہ ملائکہ, بالکل یہ ملائکہ ہے, یہ انسان کو سجدہ کر رہی ہیں, فائدہ دے رہی ہیں. جو آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ اتنے آدم سی انہوں جا کے سجدہ کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے. ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਰੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ہاں جی بتائیں جی. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے وہ مانتا ہوں. ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਣ ਕਿ ਜਬਰੀਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਟਲਾ ਦਿਓਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾ میں ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? کہتا ہوں وہ فرشتہ, آگے فرشتے کا بھی تشریح کریں گے نا, فرشتہ کیا ہے. ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸ਼ਰੀਹ ہے؟ ہاں بتائیں کہیں کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے, اللہ کا ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کا نام ہے. اس کو سمجھانے کے لیے انسان کو انسان کی زبان میں اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. یہ کوئی مخلوق نہیں ہے جو اڑ کر آتی ہے اور آ کے باتیں کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اوپر سے ارادہ کرتا ہے, اسے کہتا ہے ہو جا, آٹومیٹکلی اس نبی رسول کے دماغ میں وہ خبر, وہ چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہو یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے, جس کو آپ فرشتہ تو جبرائیل تو پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا. ہاں جی, پتہ نہیں میں فرشتہ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ کہ جبریل ایک عظیم الشان فرشتہ ہے اور آسمان کے ایک نہایت روشن نیر سے تعلق رکھتا ہے. اس کو کئی قسم کی خدمات سپرد ہیں, انہی خدمات کے موافق جو اس کے نیر سے لیے جاتے ہیں. سو وہ فرشتہ اگرچہ ہر ایسے شخص پر نازل ہوتا ہے جو وحی الہی سے مشرف کیا گیا ہو, وہ اللہ کی سسٹم. سنیں, میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں وہ میری بات سن ہی نہیں رہے. اچھا میری بات سنیں, کیا اللہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا, وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اتنا جواب دے دو, مختصر ہاں میں یا نہ میں.
क्या? اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بتاؤ. ہاں وہ تو ٹھیک ہے. اچھا اب سنو، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے، اسے کہے ہو جا، تو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اور بوڑی بسترا چاہو تو جتھے اگے جانا نہیں اتھے جاؤ، لائی لگاؤ. مسلموں اللہ کو بھی محتاج بنا دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں فرشتے ہیں کیا. یہ اللہ کے سسٹم کا نام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی محتاجی دور کی ہے کہ میرے کام نہیں ہوتے، تسی آؤ میرے کام کر دیو. یہ جہالت ہے. آپ پتہ نہیں کون سے اللہ کو مانتے ہو. کہانیاں قصے اسٹوریوں والا آپ نے اللہ بنایا ہوا. کبھی آپ نے علم اور عقل سے اللہ کو جانے ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں. اچھا تسی اے پھر اس گل تے پکے ہو کہ جبریل کوئی فرشتہ نہیں ہے، سسٹم دا نام ہے؟ دیکھیں آپ غلط طرف جا رہے ہیں. جبریل فرشتہ ہے. فرشتہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نظام کا نام ہے. فرشتہ مخلوق نہیں ہے، میرا یہ دعویٰ ہے. اگر فرشتہ مخلوق ہے تو اللہ محتاج ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی محتاجی دور کرنے کے لیے یہ ایک وہ بنائی ہے، کیا نام ہے، نظام مخلوق بنائی ہے جس کا نام فرشتہ ہے. اسے بلاتا ہے. میں نے آپ سے جو بات کی وہ عقل کے اندھو لوگوں، اس بندے کی بات سنو. اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اسے حکم دیتا ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. میں نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارادہ کیا کہ پیغام دے اور اسے ایک حکم دیا ہو جا. کہتے اتھے نہیں ہویا، اتھے تے جبرائیل فرشتے دی لوڑ پہ گئی ہے، اللہ محتاج ہے. جبرائیل اے کام میرے کو نہیں ہوتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی دور ہے، سگنل پہنچیں گے نہیں. اور یا تو میری مشکل آسان کر. وہ آپ نے کبھی عقل سے رب کعبہ کی قسم نہ اللہ کو سمجھا ہے، نہ نبیوں کو سمجھا ہے، نہ اللہ کے کلام کو سمجھا ہے. اللہ لگاؤ مسلموں. ملک صاحب غصہ کرنے والی کیڑی گل ہے؟ تسی انا فرما دیو کہ بھائی فرشتہ جبریل ایک فرشتہ ہے لیکن فرشتہ مخلوق نہیں. فرشتے دا میں نا میکانزم ہے، ایک سسٹم ہے. ایہی فرما رہے ہو کہ میں یہ بھی غلطی کر رہا ہوں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. فرشتہ مخلوق نہیں ہے. اگر مخلوق آپ گنو گے تو اللہ محتاج ہو گیا فرشتوں کا. اللہ کے کام جو اس کی صفت ہے، وہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے ہو جا، وہ نہیں ہوتا. اسے مجبوراً ایک مخلوق بنانی پڑی جو فرشتہ. اب مقول ماشاءاللہ کم عقل اور بیوقوف بھائیوں نے اسے مخلوق بنا دیا ہے. وہ مخلوق کو پیغام دیتا ہے. مخلوق اوپر اس کے پر لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اربوں خربوں میل، اور اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. اللہ آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے وہ پیغام لے کر اڑتے ہیں اللہ کے پاس سے. اور میں تو آپ کے دین، خدا کی قسم، اسٹوریوں قصوں سے اگر یہ دین ہے تو میں ملحد ہوں. جس کا اللہ خدا پر اوپر آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، وہ زمین پر نہیں ہے. اربوں پتہ نہیں کروڑوں میل دور بیٹھا ہوا ہے. وہاں سے فرشتے بیچارے اتنے اڑ کے آتے ہیں نیچے پیغام لے کر، ادھر سے پھر اڑتے ہیں، پھر اوپر چلے جاتے ہیں. خدا کا ہے کسی عقل والے اور علم والے بندے کے آگے یہ بات نہ کرنا، وہ اسلام کے قریب بھی نہیں آئے گا. یہ کہانیاں کیسے اسٹوریوں والا دین، بغیر عقل کے دین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سچے ہو تو دلیل لاؤ. میں نے تو آپ کے آگے اتنی دلیلیں رکھ دی، آپ کا فرشتے مخلوق نہیں ہے، مخلوق یہ دلیل ہے. میں تو کیا دلیل دے دی کہ اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اسے حکم دیتا ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. پھر آپ کو مثال دی. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے، اسے حکم دیا ہو جا. کہتے نہیں اتھے رولا، اتھے وچ فرشتہ وچ پانا ہی پانا ہے، ایک مخلوق وچ پانی پڑے. جو فرشتہ یا جبرائیل ہے وہ اللہ کے سسٹم کا نام ہے، وہ کوئی مخلوق نہیں ہے. جیسے سگنل مخلوق ہے. سگنل ایک موبائل کے اور جو سیٹلائٹ ہے اس کے درمیان کا جو سسٹم ہے اس کا نام سگنل ہے. اب اسے مخلوق بنا دو. یہ جو سگنل اڑ کے آتے ہیں اوپر سے تو اڑ کے نیچے آ جاتے ہیں، یہ اسی چیز کا نام ہے جو سیٹلائٹ ہے. یہ سیٹلائٹ کا نام ہے، اس کے سسٹم کا نام سگنل ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کے نظام کا نام فرشتہ ہے یا جبرائیل. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے انسان کو سمجھانے کے لیے وہ کوئی مخلوق نہیں ہے. 6 بال 10 رن. میں چڑھ گیا. 6 بال 10 رن اور کیچ بھی ہو گئے. آؤٹ ہو گئے. بال رہ گئے 5 بال
ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 10 ਰਨ? ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 10 ਰਨ। 10 10 ਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਕੋਰ ਬੜਾ ਘੱਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, 10 ਵੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੜਪਸ ਹੋ ਬਾਕੀ ਹੜ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਐ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। दौड़ना है तो नस जाओ, वो आपकी मर्जी है, कोई नहीं बात कर रहा। ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਖੜਕ ਰਹੇ ਨੇ। इस वक्त में एक लंबी रवायत है जो एक नसीहत है या वसीयत की सूरत में है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को की थी, आपके सामने पेश करूंगा। ਇਹ 20 ਸਤੰਬਰ 2013 ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਹੈ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हज़रत मुआज़ से फरमाया, या मुआज़ो इन्नी मुहद्दिसों का बेहदीसिन इन अंता हफिज़ना हूँ नफ़ा। ए मुआज़ मैं तुझे एक बात बताता हूँ, अगर तूने उसे याद रखा तो ये तुम्हें नफ़ा पहुँचाएगी, और अगर तुम उसे भूल गए तो अल्लाह ताला का फजल तुम हासिल नहीं कर सकोगे, और तुम्हारे पास निजात हासिल करने के बारे में इत्मीनान के लिए कोई दलील बाकी नहीं रहेगी। फरमाया कि ए मुआज़, अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा करने से पहले 7 दरबान फरिश्तों को पैदा किया, यानी रूहानी बुलंदियों तक पहुंचने के 7 दर्जे हैं, और उसके मुताबिक इंसान वहां तक पहुंचता है। और इन फरिश्तों में से एक को हर आसमान पर बतौर बवाब यानी दरबान के मुकर्रर कर दिया है। उनकी ड्यूटी ये है कि तुम अपनी अपनी जगह पर रहो और सिर्फ उन लोगों के अमाल को यहाँ से गुजरने दो जिनके गुजरने की हम इजाज़त दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो फरिश्ते जो इंसान के अमाल की हिफाजत करते हैं और उनका रोज़नामचा लिखते हैं, खुदा के एक बंदे के अमाल लेकर जो उसने सुबह से शाम तक किए थे आसमान की तरफ बुलंद हुए, और इन अमाल को उन फरिश्तों ने भी पाकीज़ा समझा था, बहुत अच्छे अमाल हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा ख्याल था, बहुत ज़्यादा इनको यानी इन अमाल को बहुत ज़्यादा ख्याल किया था। लेकिन जब वो अमाल लेकर पहले आसमान पर पहुंचे तो उन्होंने दरबान फरिश्ते से कहा कि हम खुदा ताला के हजूर एक बंदे के अमाल पेश करने आए हैं, ये अमाल बहुत पाकीज़ा हैं। तो इस फरिश्ते ने कहा, ठहर जाओ, तुम्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं, तुम वापस लौटो और जिस शख्स के ये अमाल हैं उन्हें उसके मुंह पर मारो। खुदा ताला ਇਹ ਕੌਣ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਮਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦਰਬਾਨ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਉਹ ਪਿਆਂਦਾ ਅਮਾਲ ਲੈ ਜਾ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। अच्छा आमिर साहब, मुझे ये बताएं, ये कुरान में अल्लाह ने बताया है या अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्हाम वही करके बताया? ये क्या माजरा है, ये मामला आया कहाँ से, ये बता दें। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, पूछिए मुझे उसका बताओ। ਇਹ ਲੜੋ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਲੜੋ ਨਾ। नाम के साथ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। मैं कह रहा हूँ ये हदीस जो आप बयान कर रहे हैं ये अल्लाह का कलाम होना मैं नहीं बयान कर रहा, ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ अल्लाह ਸਾਹਿਬ का बयान कर रहे कलाम हैं। होना चाहिए, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो कि मुझे ये अल्लाह ने इल्हाम और वही करके ये खबर दी है। सिर्फ मलक साहब, हदीस बयान मैं कर देना ये आप ये मैं आज आपको एक बात बताऊं तो सर मैं नागो जोगा छोड़ना है ना तो जोगा, लेकिन फिर भी मैं जरूर कहूंगा ये जो हदीसें है ना
اس دین کا ستیہ ناش کرنے میں سب سے اول نامرد جو کام ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ دین ਦਾ میں کہہ رہا ہوں آج سنیں پوری بات ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ دین ਦਾ آدھی بات آج نہیں کرنی پوری بات کرنی ہے عامر صاحب ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੇ دیکھیں عامر صاحب آج حدیثوں کو قرآن سے علیحدہ کر دو اسلام سے علیحدہ کر لو ایک قرآن کی بات آ جائے گی دنیا میں سب فرقے ختم ہو جائیں گے ایک ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ دین ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖੋ ਵੀ ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾਓ انہوں نے حدیث بیان کی ہے وہ جو حدیث بیان کی ہے وہ حدیث اس طرح ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ਇਹ بعد ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ کہانی شریف سنا رہے نے میں کہہ رہا ہوں نا یہ نظام جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ایک حدیث ہے ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਨਾ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ میں اتنا وہ نہیں ہوں کہ میں خلیفہ صاحب سے رابطہ کروں لیکن ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਜੇ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دی تھی یہ ਉਹ بتاؤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ مجھے ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ بتاؤ جو بات ਰਾਬਤਾ سوال میں پوچھ رہا ہوں اللہ نے الہام اور وحی کیا تھا وہ اس کا ثبوت دکھا دو ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾ ਯਾਰ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਗੋ ਤੇ ਨਾ ਚੜੋ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਧਰ ਰੱਖੋ ਇਹ ਲੋਇਆ ਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ نہیں لیکن میرے بھائی اگر آپ نے ایمبولینس بننا ہے انہیں بھیجنا ہے تو میں انہیں عزت سے ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੱਕਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ملک صاحب ਚੱਲਿਆ آپ بات کریں ملک صاحب انہوں نے بھاگنا ہے تو یہ اس لیے ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ نہیں کنٹرول ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ٹوٹ بھاگنا ਚੱਲਿਆ نہیں ہے یہ انہوں نے بھگانا ہے پہلے بھائی میں بات کر دے رہا ہوں یار عامر ਗੱਲ صاحب ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ عامر ਤੀਜੀ چوتھی وار ہے عامر صاحب پلیز یہ نا بات کم آپ ٹو دی مخاطب کر پوائنٹ رہے ہیں۔ عامر صاحب پلیز آپ مجھے یہ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ بتا ਮੈਂ دیں ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੂਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ دین ਦਾ ਆਪਣਾ دین بچਾਓ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖੱਤਾ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਛੱਡੋ یہ مخاطب کر رہے ہیں نا ہمیں مخاطب کر رہے ہیں ਹੈਲੋ ਫਿਰ ਬੋਲ ਪਿਆ ਚੰਗਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ملک ਮੈਂ ਲਾਲ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ آپ نے مخاطب کی ہے نا خود مخاطب کر رہے ہیں آپ یہ کہانی آپ کہانی سناتے تھے صحابہ کو کدھر گئے یار ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਅੜਿਆ ਸੀ ਜਾਣ ਕੇ